حمید ایک ایت مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پہ بڑا ایک کنفیوژن ہے اس دور کے اندر۔ ہر بندہ صادق ہے، ہر بندہ امین ہے، ہر بندہ سچا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو ایک عاشق رسول سمجھتا ہے، اور ہر بندہ اپنے آپ کو بہت بلند مقام پہ سمجھتا ہے، بہت۔ لیکن قرآن نے یہاں پہ ایک علامت بیان فرمائی، ایک وضاحت بیان فرمائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں یا سمجھنے والے ہیں، اللہ یہاں پہ اگر ارشاد صرف فرماتا یا ایھا الناس، اے انسانوں، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر یہاں سے مراد یہ تھی کہ فلاں بندہ بڑا سچا ہے، فلاں بندہ بڑا سچا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والے لوگوں۔ ایمان والے کب بندہ بنتا ہے؟ جب نمازی، پرہیزی، متقی، سب چیزیں اس کے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، سب چیزیں ان پہ عمل کر لے تو پھر وہ بندہ ایمان والا۔ یعنی پتہ یہاں پہ یہ چلا کہ بندہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے دے، صدقات دے دے، سب کچھ دے دے، سب کچھ دینے کے بعد بندہ صرف ایمان والا بنتا ہے۔ جب ایمان والا بن جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والے لوگوں، نتقوا اللہ، اب تم مجھ سے ڈرو۔ یا اللہ کیا کریں، ڈر کے کیا کریں؟ فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جو۔ اس سے مراد یہ ثابت ہوئی، یہ عام سچے نہیں، عام کو سچ بولنے والے لوگ نہیں۔ پتہ چلا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا جب بندے کو منصب مل جائے تو کاملین کی صحبت اس سے بڑا منصب ہے کہ اللہ دعوت دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اب تم نمازی، پرہیزی، حاجی بن گئے اور اب تم کاملین کے ساتھ ہو جو، صادقین کے ساتھ ہو جو۔ اگر یہ چیز یہاں پہ نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ پھر انسانوں سے خطاب فرماتا۔ آپ کہہ دیتے یا لوگ کہہ دیتے بھی جناب یہاں پہ تو سب کو حکم ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ جیسے اللہ فرماتا ہے، میں نے قرآن پاک کی یہ پہلے آیت مقدسہ بھی پڑھی، ان اللہ، بے شک میں اللہ، وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی میں اور میرے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پہ درود اللہ اور اللہ کے ملائکہ کی تو تصدیق ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے خطاب کن سے فرماتا ہے؟ اللہ یہ نہیں فرماتا یا ایھا الناس، اے انسانوں تم میرے نبی پہ درود بھیجو، نہیں، انسانوں کو مخاطب نہیں رب فرما رہا، کیونکہ انسانوں میں تو منافق بھی ہیں، انسانوں میں کافر بھی ہیں، انسانوں میں ہندو بھی ہیں، انسانوں میں یہودی بھی ہیں، بڑے بڑے دنیا کے مذاہب ہیں، لیکن سب کو خطاب نہیں فرمایا۔ اللہ نے خطاب فرمایا صرف یہاں پہ، صرف اور صرف یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں، اے پاک روحوں والوں، اے پاک جسموں والوں، اے پاک زبان والوں، اے پاک نگاہوں والوں، اے پاک قلبوں والوں، تم میرے نبی پہ درود و سلام پیش کرو۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پارٹیشن کر دی، ایک تقسیم فرما دی کہ تم میرے نبی پہ درود پڑھو۔ یہ نہیں دیکھیں، اب آپ دیکھیں بندہ راستے پہ جس کے کپڑے گندے ہوں، بدبودار، پاؤں لبڑے ہوں، ہاتھ لبڑے ہوں، جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو آپ نمازی حضرات اسے کہیں گے جا یار اچھے کپڑے پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر آ، جسم کو صاف کر کے آ۔ طہارت کا تقاضا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت کبریٰ کی ضرورت ہے۔
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو تم میرے نبی پہ درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب یہاں پہ اللہ نے پسند کیا ہے کن کو؟ ایمان والے لوگوں کو۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں تو الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتا، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام نہیں پڑھتا، تو نہیں پڑھتا تو اللہ تجھے حکم نہیں دے رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نہیں پڑھتے، اس کا مطلب ہے اللہ تمہیں مخاطب نہیں فرما رہا۔ تو جس کو مخاطب فرماتا ہے وہ صبح و شام اپنے نبی کی باتیں کرتا ہے، اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، اپنے نبی کی محبت میں مگن ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ یہاں پہ صادقین کی ایک میں پہلی، کیونکہ میں اینڈ پہ خلفاء راشدین کی بات کروں گا، پہلے میں اللہ کے ایک ولی کامل کی بات کرتا چلوں۔ وہ اللہ کے ولی کامل کون ہے؟ حضرت باجزیدہ بسطامی، جن کا نام غالباً تیمور ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، یہ نقشبندیہ سے پہلے تیموریہ تھا، آپ کے نام کے ساتھ منسوب تھا۔ حضرت باجزیدہ بسطامی یہ قریب سے ہیں، یہ حضرت سلیمان فارسی، امام قاسم، امام جعفر صادق کے قریب سے ہیں۔ امام جعفر صادق سے رضی اللہ عنہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو اہل بیت طہار کے اماموں میں سے ہیں، امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے، امام باقر حضرت امام زین العابدین کا بیٹا، امام زین العابدین امام حسین کا بیٹا، امام حسین مولا علی کا بیٹا۔ ان میں سے حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی اور امام جعفر صادق سے علوم بھی سیکھے۔ وہ باجزیدہ بسطامی یہ ایران اور غالباً آپ پتہ نہیں عراق میں آ گیا یا ایران میں یہ بسطام ایک شہر کا نام ہے۔ تو باجزیدہ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جن سے دین کی قدر اور وہ صادقین کون ہیں، وہ سچے کون ہیں، ان کا نام بیچنے والے بہت ہیں۔ باجدیدہ بسطامی کا نام لے کر بیچنے والے بہت ہیں، لیکن غلامی باجدید کوئی ان کے نقش قدم پہ چلنے والا کوئی۔ تو باجدیدہ بسطامی بچپن میں باپ سا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایک والدہ تھی، والدہ نے جب قاری صاحب کے پاس بھیجا، معلم کے پاس بھیجا، جاؤ بیٹا قرآن سیکھو۔ اب ذہانت کی بات دیکھیں، ہمارے بچے 25 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے۔ بچپن میں جب آپ قاری صاحب کے پاس پڑھنے گئے، شوق تھا، ذوق تھا، اب پڑھنے گئے تو قرآن پڑھاتے پڑھاتے قرآن میں جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بعد اس کا ترجمہ یہ لے کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر کرو۔ باجدیدہ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد سے یہ سنا کہ ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، تو قاری صاحب سے کہتے بھی یہاں پہ رک جائیں، قرآن چھوڑا اور والدہ ماجدہ کے پاس چلے گئے۔ ماں سے جا کے کہتے ہیں کہ ماں جی، اللہ فرماتا ہے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو اور میرا بھی شکریہ ادا کرو۔ اب تیمور آپ کا بیٹا بڑا نازک ہے، یہ دو کام نہیں کر سکتا، آپ ایسا کریں یا اللہ سے مجھے مانگ لے، یا آپ مجھے اللہ کو دے دیں یا اللہ سے مانگ لیں، میں یا آپ کا شکریہ ادا کروں گا یا اللہ کا کروں گا، دو مجھ سے اتنا ڈیوٹی نہیں دی جائے گی۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کے لیے چھوڑ دیا، میں نے اپنے حقوق تجھے معاف کیے، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو باجدیدہ بسطامی جنگلوں میں آج حلوے اور بڑے بڑے مٹن کھانے بڑے آسان ہیں، اور باجدیدہ بسطامی کا سلطان العارفین، عارفوں کے سردار ہیں، یہ نام لینا بڑا آسان ہے۔
پتے کھا کھا کے گزارا کیا، لیکن ماں نے فرمایا بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، شکوہ نہیں کرنا۔ آج میرا سوال ہے پوری امت مسلمہ سے، کون ہے جو پتے کھا کے گزارا کر رہا ہے؟ لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، ہر بندہ غریب کرتا ہے کہ میں تو غریب ہوں، میں تو ماڑا ہوں، لیکن ماڑا صرف دین کی حد تک، باقی کاموں میں ماڑا نہیں۔ باجدیدہ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا، غالباً 30 یا 36 برس آپ گھر سے باہر رہے، علم سیکھتے رہے۔ ان میں سے 2 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بھی رہے۔ وہ بات میں نے پہلے عرض کی ایک دن کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں الماری سے کتاب لے کر آؤ، تو آپ کہنے لگے اصل میں پیر اور مرید تو یہ تھے، آج نہ کوئی پیر ایسا نظر آ رہا ہے معذرت کے ساتھ، اور نہ مرید ایسا نظر آ رہا ہے۔ پھر اٹیک آ رہا ہے کہ اس سلسلہ روحانیت پہ، سلسلہ طریقت پہ، کہ نہ ہم باجدیدہ بننا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ نہ ہم غوث اعظم بننا چاہتے ہیں، وہ سٹرگل ہی نہیں۔ ان کا عمل تو آج ہمیں سانپ کی طرح ڈستا ہے۔ آج کسی نوجوان کو، اپنے بیٹے کو کہہ دو کہ تم تہجد پڑھو، سر پہ دستار باندھو، چہرے پہ داڑھی رکھو، اور وہ 101 دلیلیں دیتا ہے۔ کون سی منزل پا لی تو نے؟ منزل یہ دیکھو، آگے کے دیکھو۔ باجدیدہ بسطامی پھر حج کے لیے ارادہ کیا، حج کے لیے ارادہ کیا نا، تو پیدل اس وقت سفر تھا، غالباً 1 سال کا عرصہ یا کتنا بھی عرصہ آپ کو لگا مکہ مکرمہ پہنچنے میں۔ حج کیا اور واپس آ گئے۔ یہ سب کس نے سیکھنا تھا؟ واپس آ گئے، یا مریدوں نے یا طالب علموں نے کہا بھی حضور آپ روزہ رسول پہ نہیں گئے؟ فرمانے لگے میں نہیں سمجھتا، باجدیدہ آیا اس سال حج کے ارادے کے ساتھ، تو میں یہ بے ادبی سمجھتا ہوں کہ اسی ارادے میں اپنے نبی کی بارگاہ کا بھی نیت کروں۔ باجدیدہ دوبارہ اپنے وطن سے پھر سفر کرے گا اور بارگاہ رسالت مآب سیدھا ڈائریکٹ مدینہ جائے گا۔ تو جب مدینہ گئے نا، تو روزے پاک پہ روزہ پاک منہ سے نکل جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ کی چیخیں نکل گئی، زارو قطار رونے لگے، اور روتے روتے ہچکیاں لگی اور مدہوش ہو گئے۔ مدہوشی کے عالم میں سرور کونین سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے شفقت فرمائی، فرمایا باجدیدہ جاؤ جاؤ وطن جاؤ۔ میری بات سنو، حضور نے خواب مدہوشی کے عالم میں وجد کی حالت میں آگے اٹھایا، فرمایا بیٹا جاؤ اپنے وطن جاؤ اور اپنی ماں کا شکر ادا کرو۔ اب 30 یا 36 سال کا عرصہ بیت گیا نا، گھر سے نکلے کس لیے؟ آج 36 دن نکلنا مشکل ہے، 36 گھنٹے دین کے لیے۔ آپ شادیوں میں پتہ نہیں تفریحات میں جتنا مرضی ٹائم دے لیں، مسجد میں 1 گھنٹہ بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے یار میں یہ ٹھیک۔ اب ماننے والے صوفیاء کے ہیں، صوفیاء میں تیرا میرا نہیں ہے، ان میں تو تیرا میرا ہے ہی نہیں ہے، یہ سارا اسی کا ہے۔ 36 سال یا 30 سال کے بعد واپس بستان میں آئے تو ماں ظاہری بات 36 سال پہلے کا جو وقت تھا وہ تو بیت گیا، ماں کمزور ہو چکی تھی۔ یہ جو واقعہ نعت خواں یہ وغیرہ سناتے ہیں، ٹھنڈا پانی یہ وہ بیان کرنے کی حد تک، آپ نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جب آواز آئی نا تو آپ دیکھیں، میں میرا خیال پنجابی چ دس دیا تمہیں ٹھیک رہے گی، میں ذرا سوشل میڈیا دے والے نہ کہنا بھی یہ تھوڑا جہا لوگ گل بات، اندروں آواز آئی نا تو وہ لڑکھڑاں دی آئی، یعنی کہ اج بندہ کو 70 80 90 سال دا بندہ وہ بولے تو ان دی آواز دے اندر کوئی کمزوری آئے گی نا، وہ پہلے والی گرجن آئے گی۔ تو باجدیدہ بسطامی دی نا چیخا نکل گیا کہ میری ماں اتنی کمزور ہو چکی ہے،
کیسا درد ہے یارو دین دا، قرآن دا۔ آواز اندروں لڑکھڑان دی آواز ہے کہ کون ہے، ہوں یہ سکت نہ رہ گئی با یزیدہ کہ میں کون ہوں، کیونکہ میں کیویں بولاں۔ اینڈ تے نا روندیاں روندیاں ہچکیاں لگدیاں عرض کیتی کہ میں ماں تیرا تمور ہاں۔ تے ماں نے دروازہ کھولیا، ملے ماں 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 ہی تو ماں نے تے پھر خود بھیجیا سی، جاؤ بیٹا جا کے چلے جو تو اللہ دے شکر ادا کر، میں تیرے تے کوئی بلڈا نہیں پا دی۔ وقت گزرن ڈے پیا، گزردیاں گزردیاں ایک رات ایسی آئی کہ ماں نے فرمایا بیٹا، ماں جدوں اتنا چل نہیں سکتی رات نو، یعنی کہ اندھیرے دے اندر بعد کر جگہ تے اڑ کے ڈگ پیندی سی، تو ماں رات نو اٹھی، ماں نے فرمایا بیٹا مینوں پانی چاہیے۔ تو اتفاق اس طرح ہویا، اج کل دا دور نہیں سی کہ اتوں گھروں نلکا گیڑنا، تے پانی رات نو بھرنا بھول گئے، پانی دوروں جا کے لے کے آنا سی، تے آپ اٹھے تے پانی گھر کوئی نہ، پانی لین گئے باہروں دوروں، جس مقام تو کسی کنویں تو کسی چشمے تو پانی لے کے آئے۔ ظاہری گل ہے کچھ وقت لگ گیا، ماں آدھیاں نو سو گئی، تو ماں دے قدماں تے یا سرانے تے لے کے کھڑیا رہے ساری رات اس طرح پیالہ پکڑ کے کہ ماں کدوں مینوں بلائے، تے شاید میں سو گیا تے پھر غفلت ہو جائے گی۔ ماں دے شکر ماں نے تے بھیجا جا اللہ دا شکر ادا کر، تے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ہون جا کے ماں دا شکر ادا کر۔ باپ تے بچپن چ وصال کر گیا تے ماں دے شکر دے اندر کوئی کمی نہ آ جائے۔ اج ماں نو اسی نہیں سمجھتے نہ باپ نو سمجھنے، سب تو زیادہ توہین ماں اور باپ دی کرنے تے پیراں دی جتیاں چکنے۔ ماں باپ دا بندہ گستاخ ہوئے تے کوئی پیر ہے، کوئی دعویٰ کرے کوئی بھی پیر کہ ماں باپ دا گستاخ ہوئے تو میں انہوں بخشا لاں گا، نہیں بخشا سکتا، کدی نہیں بخشا سکتا۔ اور ماں دا ایک سینہ رب نے ایسا بنایا ہے جیڑا اولاد واسطے نہ اگریچے دنیا داری چ ہزاراں تانوں خامیاں نظر آن، لیکن ماں باپ دی واحد ایسی دعا ہے کہ جیڑی بغیر کسی عجاب تو رب دی بارگاہ چ اولاد واسطے ڈائریکٹ جاندی، لیکن اسی ماں باپ نو اگنور کر رہے ہیں۔ معذرت نال سب نہیں، اچھے بڑے نیک بچے نے، بہت بہت نیک تو نیک۔ اچھا پانی لے کے کھڑے رہے، صبح ماں اٹھی تے ماں نے کہا بھی بیٹا تو سو جانا سی، عرض کیتی ماں میں کہ سو گیا تے پانی پیون چ غفلت ہو جائے گی۔ اس وقت ماں نے نظر پائی تے اس طرح نہ ہاتھ اٹھا دیتے اللہ دے حضور، 36 یا 30 برس او منازل طے نہ ہو سکیاں جیڑی ماں دی دعا نے ایک رات دے وچ او تمور نو با یزیدہ بستامی بنا دیتا۔ پھر آپ کسی پیر پور نو ملن نہیں سن جاندے ہوندے، آپ کہندے نہیں میں بڑا مل لیا، بزرگاں دا احترام کرتے سن لیکن یہ سفر نہیں سن کرتے ہوندے کہ فلاں جگہ تے اللہ دا ولی ہے، فلاں جگہ تے اللہ، آپ کہندے بھی سب دا احترام ہے لیکن جو پاؤنا ہے ان ماں تو پاؤنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزاں ساڈے ماں باپ دیاں قبراں تے کتے پیشاب کرتے ہیں، مثال ہے اکثریت نہ لوگ اپنی قبراں دا اسی احترام ہی نہیں کرتے۔ تے بزرگاں نے دین دیا قبراں دا مقام بڑا بلند تے اعلیٰ ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ ہی نہیں، لیکن ماں باپ دیاں قبراں بھی اکثر لوگ بھول چکے ہیں کہ میری ماں دی قبر کیڑی ہے، میرے باپ دی قبر کیڑی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی دی قبر دا اپنی جگہ تے مقام ہے، میں اس سے کوئی نفی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن ماں دی قبر دا اتنا مقام رسول اللہ نے دسیا ہے، باپ اور ماں دی قبر دا رسول اللہ فرماندے نے جڑا بندہ ماں باپ دی قبر دی جا کے زیارت کرے ان دے سابقہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں، اور جڑا مسلسل کرے جمعے والے دن ہر جمعے جائے، اللہ تعالیٰ دے حبیب فرماندے نے بروز قیامت اٹھے گا ماں باپ نال وفا کرنے والا اٹھے گا، ماں باپ نال پیار کرنے والا اٹھے گا۔ یہ چیز یہ سیکھنی سی اسی پیراں تو
لیکن یہ چیز تو دور دور دی سب مریداں کول نہیں لبدی. سب تو زیادہ بے ادبی اسی کرنے, یعنی دعویٰ اسی کرنے سے پیراں نو ماننے. بھئی پیراں نو کس طرح مانتے ہو؟ السا پاک گنجے کرم رحمت اللہ علیہ آپ دے کوئی ہاتھ چومدا تے آپ چھڑک دے, یعنی ہر ایک نو نہیں, بعد نو چھڑک دے, فرما دے کدی ماں دے چومے او کدی ماں دے چومے. مقصد کہ اے صوفیاء دا طریقہ سی. ماں دی دعا جڑی ہے اور باپ دی دعا بغیر حجاب تو ایک دنیا دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول او تے سرکار دی تے صدقے ہے نا سب کچھ, کہ بعد کے ویڈیو بنتی کو بندہ سمجھ لے کے میں اللہ معاف کر کے سرکار دی صحابہ کرام جو مولا علی سیدہ کائنات انہاں دی دعاواں تے ورال ورال ہے. امت دے اندر ہی میں گل کر رہا کہ امت دے اندر سب تو زیادہ جڑی اولاد دے حق وچ دعا قبول ہوندی ہے اولاد دی ماں باپ دی دعا قبول. لیکن ماں باپ وہ ادب اسی ماں باپ دا کر دے جڑا سانو کرنا چاہیے. اسی میں سنی ہاں, حنفی ہاں, نقشبندی ہاں, مجددی ہاں, چشتی ہاں, قادری ہاں. میں جتنا دادا صاحب دی قبر دا احترام کرنا شاید میں اتنا آپ دی ماں دا بھی قبر دا احترام کرنا تو شاید مینوں مقام زیادہ ملے. دادا صاحب بھی یہ خوش ہون گے, دادا صاحب بھی یہ خوش ہو گے. میرے کو وسائل نے تو میں دادا صاحب کو جاواں گا نا, کرما والا شریف جاواں گا, شرکپور شریف جاواں گا, خانہ وارنی جاواں گا, جتنے بھی بزرگاں دے مزارات نے میرے کو وسائل نے تو میں جاواں گا. لیکن ماں دی یا باپ دی قبر تے تو پیسے نہیں لگتے. یہ تو صبح نماز پڑھو تو جا کے حاضری دے, روزانہ دے دے, مسلم کوئی پیسے لگتے ہیں. لیکن یہ گل وہ بن گئی نا بلے شاہ اٹھ دیا مگر بھجنا جہاں گھر بیٹھا انہوں پڑے. ٹھیک ہے, ساڈا ایک وتیرا بن گیا. تو با یزیدہ بستامی رحمت اللہ علیہ نا جدوں وہ رستہ میں چھاٹ کر گیا, جدوں 36 یا 30 سال بعد واپس پنڈ نو آئے نا تے بعد لوگاں نو خبر ملی کہ ساڈے پنڈ دا صوفی اینی عبادت کر کے 36 یا 30 سالاں بعد واپس آیا ہے. سارا پنڈ ہی انہوں نے استقبال واسطے چلا گیا, سارا پنڈ ہی. اندروں آپ دی آواز اٹھی, اج تے کیا بات ہے, میری تے شان ہی بڑی ہے. جڑے لوکی صوفیہ نہ تعلق رکھتے ہیں یا دین دا کام کرتے نا وہ لوکاں دی تنقید تو پریشان نہ ہویا کرو. یہ تواڈے ایمان دی حفاظت ہوندی ہے. جڑے لوگ کوئی چھوٹی موٹی نکتہ چینی کرتے نا یہ ایمان دی حفاظت ہوندی, ورنہ بندے دا متکبر ہو جاندہ بھی خطرہ ہوندا ہے. یہ سلوک دیاں منزلاں دے اندر یہ چیزاں درج نے. با یزیدہ بستامی جو لوگ اندروں اٹھی نا آواز تے بلے بلے تو تے بلے بلے, آپ نے کہا بھی یہ تے کام خراب ہو گیا, یہ تے ویلی بلے بلے ہو گئی, اے مینوں جان دے بھی نہیں, انہاں نوں پتہ ہی نہیں میرا مقام کی. لیکن سارا پنڈ باہر آ گیا میرے استقبال واسطے. آج کوئی استقبال تو منع کردا, اندروں انہاں دے دل جڑے ساڈے اس طرح کوئی سیاستدان ہے, کوئی مذہبی ہے, کوئی جو بھی جنہ کچھ انہوں نے کرو تو انہیں ہی ہو نال کہندے بھی جناب بلے بلے. اور یہ با یزیدہ بستامی صوفیہ دا سردار ہے, اندے تو کنے سکھنا. جناب جس لے آپ نے آخیا اچھا رمضان دا مہینہ سی تے آپ نے نا انہاں لوگوں دے سامنے آ کے نا سکا ٹکڑا جیب چو کڈیا چباؤنا شروع کر دیا. لوگ سارے نس گئے. انہوں نے کہا یہ کتھوں بلی آ گئے, یہ تے روزیاں دا احترام نہیں کیتا جبکہ آپ مسافر سن. اور شریعت دے اندر قضا بھی واجب ہے, قضا بندہ کفارہ دے سکتا ہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ اتنا برا فتنہ ہے یہ جڑی خوشامد ہے, خوشامد نالوں تنقید بہتر ہے. خوشامد کرنی نا کسے نالوں, خوشامد کسے نو قتل کر دین دے برابر ہے. ویلی خوشامد کیتی جاؤ بلے 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 بلے. تے خوشامد نو تنقید بہتر ہے کہ بندہ کم سے کم اپنی اصلاح کردا یار, لیکن غیبت نہ کرے, غیبت نہ کریا کرو. آپ نے سکا ٹکڑا کھا لیا, بعد کسی نے پوچھا ابھی آپ نے فرمایا اے روزے دی تو میں قضا دے لاں گا, لیکن جس پاسے میں وہ لے چلے سانوں دی قضا کی دینا. تو پھر ماں دے ایک مقام پھر آیا رات تے پھر با یزیدہ بستامی ماں دے قدمہ چ حاضر سن. ماں نے پھر دعا مانگی کہ میرے بیٹے نو تمور نو عارفاں دا سلطان بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے
سلطان العارفین باجدید بستامی رحمت اللہ نو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ولیاں دا بھی سردار بنا، اور کتوں 36 سال یا 30 سال اندر کوئی میں تو مسٹیک ہو رہی ہے، 36 یا 30 سال دا عرصہ مجاہدے کر کر کے جنگلاں چ بڑے بڑے صوفیاں، امام جعفر صادق اہل بیت پاک دے خون پاک تو انہاں تو بڑی کیڑی شخصیت ہے، انہاں دی صحبت بھی 2 سال رہے لیکن وہ مقام نہ ملیا جو مقام ماں دی دعا نے ایک رات دے اندر دے دیا۔ اس واسطے میرے پترو جنہاں دی ماواں زندہ نے، پیر دے پیر چومنا فخر سمجھ دیو کہ نہیں؟ چومتے سمجھ دیو کہ نہیں سمجھ دے؟ آزاد سمجھ دیو؟ وہ کنے اپنے جو بندے نے جنہ کدی ماں دے ہاتھ بھی چومے ہو؟ بہت زیادہ کم۔ اگر اولاداں نو اے چیز اسی نہ دے سکے تو کی دیا گے؟ تو میرے بچوں، ماں باپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں تے باپ بندے دا کافر بھی ہوئے تے جنتوں دے ماں باپ دے پیران دے تھلے، کافر بھی ہوئے۔ چلو تو ماں باپ تے علم دی کمی دی بنا تے کوئی ہون گے نا بھی چلو یار بابا کو غلط گل کر جاندہ ہے، ماں کر جاندی ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ دی یہ شان ہے۔ تو اگر سلطان العارفین، سلطان عارفاں دا سلطان، ولیاں دا سلطان جڑے ابو الحسن خارقانی سن، وہ مرید سن باجدیدہ بستامی دے، تے خارقان تھنین باجدیدہ بستامی ایک دفعہ گزرے، آپ نے نا اس طرح سانس کھچی، اس طرح مریدہ نے کیا بھی حضور کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، ایتھے اللہ دے ولی دا ظہور ہوئے گا، نسبت انہوں میری قبر نہ ہوئے گی، علوم میری قبر تے حاضری دے دے کے سکھے گا، لیکن میرے نالوں ولایت کئی درجے بلند ہو جائے گا۔ وہ مرید سی باجدیدہ بستامی دا ابو الحسن خارقانی، جیڑے جنہ دے کرتے دے صدقے محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کیتا سی، تے جدو کرتے دا واسطہ پہ نا رب دے حضور اللہ دے ولی دے کرتے دا، تے آکھیا کہ یا اللہ اج ساڈی مسلماناں دی لاج رکھ، تے اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں راجیاں نوں لڑا دیتا، ہندوستان فتح ہو گیا، محمود غزنوی دے ہاتھ تے فتح ہو گیا۔ جس نے واپس ہیرے جواہرات لے کے گئے تو ہیرے جواہرات نو دیکھ کے ابو الحسن خارقانی نے نا اپنا رخ پھیر لیا اور ناراض ہو گئے، فرمایا محمود تو میرے کرتے دی قدر نہیں پائی، اگر میرے کرتے دا واسطہ اج تو پا کے رب دے حضور دعا مانگ دینا کہ دنیا تے کوئی کافر نہ ربے، رب نے دعا رد نہیں سی کرنا، لیکن تو صرف اے سومناتھ دا مندر منگیا۔ تو ہیرے جواہرات دی طرف آپ نے انج کر کے نہیں دیکھا، وہ تختے سکندری پہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جس کا سرکار کی گلی میں۔ وہ دولت انہوں دے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ ہر سینے دے اندر نبی کریم صلی اللہ میرے نبی دی محبت آ جائے، میرے نبی دی الفت آ جائے، میرے نبی دا عشق آ جائے۔ باقی چیزاں دنیا دیا نے دیکھو، اپنے محلیاں کتے بلے بھی نے، سب کھا رہے ہیں، چڑیاں کھا رہے ہیں، کہاں کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، لیکن انہاں دا کوئی ذریعہ معاش تے نہیں، کوئی وسائل تے نہیں، ایک کتھوں کھا رہے ہیں؟ صرف ایکو چیز ہے، انہاں دا تقوی اللہ دی ذات پاک، اور وہ تقوی دی بنا تے تواڈے ہتھاں جو رزق ڈگ رہا، وہ تواڈے بچیاں تو ڈگ رہا، تواڈے تو ڈگ رہا، وہ کھا رہے ہیں۔ اور اللہ تواڈے تے کنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کنی کرم نوازی ہے۔ اللہ دے حبیب فرماندے نے جو تواڈے کروں، کوئی کتا، کوئی بلا، کوئی کاں، کوئی جانور، حتیٰ کہ تواڈیاں فصلاں کنک لا تعداد دانے ڈگ پیندے نے، مونجی دے ڈگ پیندے نے، جو فصل زمین چ گر جاندی ہے اللہ تعالیٰ کسان واسطے صدقہ بنا دیندا، ان دے گناہاں دا کفارہ بنا دیندا ہے، کل قیامت نو اس سے صدقے شاید رب بخش دے۔ تو میرے دوستو آخری میری جی ایک کلپ جڑا باجدیدہ بستامی دا کمپلیٹ ہویا، دوسرا کلپ میرا